السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو میاں محمد نواز شریف کا مختصر تعارف بتاتی چلوں۔ میاں محمد نواز شریف ولادت 25 دسمبر 1949 لاہور، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سربراہ نواز شریف 3 بار سن 1990 تا 1993، سن 1997 تا 1999 اور آخری بار سن 2013 تا سن 2017 وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ اس سے پہلے سن 1985 تا 1990 وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ آج ہم میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت نصف سبق کا جائزہ لیں گے اور ان کے دور میں ہونے والی صنعتی، زرعی، تعلیمی، صحت سے متعلق اور معاشی اصلاحات کے بارے میں تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں نجکاری کمیشن قائم ہوا، جس کے تحت سرکاری، نیم سرکاری یا سرکاری ایجنسیوں کے زیر انتظام ادارے کو نجی ملکیت میں دے دیا گیا، یعنی پرائیویٹ کر دیا گیا۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے زرعی سامان کی درآمدی ڈیوٹی یعنی ٹیکس کی مد میں جو رقم ادا کی جاتی ہے پر چھوٹ دی گئی۔ نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے خود روزگار اسکیم شروع کی۔ ان کا گراں قدر کارنامہ اپنے پہلے دور حکومت میں موٹر وے جیسے بڑے منصوبے کا آغاز کرنا تھا۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت سن 1990 تا 1993۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خاتمہ کے بعد ملک میں نگران حکومتیں قائم کر کے 1990 میں انتخابات منعقد کرائے گئے۔ ان انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی حکومت مستحکم کرنے اور ملک کو سیاسی و معاشی بحران سے نکالنے کے لیے متعدد اصلاحات کی، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس پیراگراف میں ایک لفظ آیا ہے مستحکم، جس سے مراد ہے مضبوط، اور دوسرا لفظ آیا ہے متعدد، جس سے مراد ہے بے شمار۔ تو میاں محمد نواز شریف نے جو اصلاحات کی وہ درج ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات: سن 1990 میں صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ سن 1991 میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا۔ نجکاری کمیشن سے مراد ہے چیزوں کو پرائیویٹ کرنا۔ اس کا مقصد خسارے یعنی کہ نقصان میں چلنے والے قومی اداروں کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا تھا۔ زرعی اصلاحات: سن 1991 میں حکومت نے کسانوں کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا اور کسانوں کی ترقی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے۔ زرعی مشینری، ادویات اور دوسرے زرعی سامان کی درآمدی ڈیوٹی میں چھوٹ دی گئی۔ لاکھوں ایکڑ زمین مزارعین میں تقسیم کی گئی اور انہیں مالکانہ حقوق دیے گئے۔ مزارعین لفظ نکلا ہے مزارع سے، جس سے مراد ہے کھیتی کرنے والے کسان، کاشتکار۔ میاں محمد نواز شریف نے کسانوں کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی زرعی ترقی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور 10 کروڑ روپے صرف اسی کام کے لیے مختص کر دیے کہ جو بھی زراعت میں ترقی کی جائے گی وہ ان پیسوں سے کی جائے گی۔ کسانوں کو مالکانہ حقوق دیے تاکہ وہ خود مختار ہو سکیں اور ملک زرعی طور پر ترقی کر سکے۔ تعلیمی اصلاحات: نواز شریف حکومت نے سن 1992 میں 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا۔ ملک میں نئے تعلیمی ادارے کھولنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ تعلیمی اداروں کی عمارت کو بہتر بنایا۔ لاکھوں اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ صحت سے متعلق اصلاحات: نواز شریف نے شعبہ صحت پر خصوصی توجہ دی، سرکاری ہسپتالوں کا معیار بہتر بنایا اور بہت سا طبی عملہ بھرتی کیا۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں عام انسان کی پہنچ یا رسائی سرکاری ہسپتالوں تک ہوتی ہے، اس لیے وزیر اعظم نواز شریف نے سرکاری ہسپتالوں کا معیار بہتر بنایا۔ طبی عملہ جیسے نرس، ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھرتی کیا۔ صحت سے متعلق اصلاحات میں ایک ورڈ آئے گا طبی عملہ۔ طبی عملہ سے مراد نرس، ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے۔ معاشی اصلاحات: نواز شریف کے اس دور حکومت میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے خود روزگار اسکیم شروع کی گئی۔ اس اسکیم کے تحت نوجوانوں کے 50,000 روپے سے
3 لاکھ تک قرضہ فراہم کیا گیا تاکہ وہ خود روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ حکومت نے ملک میں تعمیر وطن کے نام سے ترقیاتی پروگرام شروع کیا۔ حکومت نے موٹر وے جیسے بڑے منصوبے شروع کیے جو بہت کامیاب ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو برسر روزگار کرنے کے لیے انہوں نے 50,000 سے لے کے 3 لاکھ تک کا قرضہ فراہم کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ویسے تو یہ پورا سبق ہی بہت اہم ہے اور آپ کو تمام چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اس تمام نصف سبق میں جتنے بھی سن آئے ہیں وہ آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا کیونکہ یہ سب MCQs میں آ سکتے ہیں۔ 1990 میں صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا، 1991 میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا، 1991 میں حکومت نے کسانوں کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ یہ تمام سن کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، یہ MCQs میں آ سکتی ہیں۔ اور نمونے کے طور پر میں آپ کو کچھ مختصر سوالات بتا دیتی ہوں۔ محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت کس سن سے کس سن تک قائم ہوا؟ اس کا جواب محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت سن 1990 تا 1993 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، نواز شریف نے نجکاری کمیشن کب قائم کیا اور اس کے کیا مقاصد تھے؟ تو اس کے لیے آپ صنعتی اصلاحات کی ہیڈنگ کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ تو اس میں سن 1991 میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا تھا۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہونے والے زرعی اصلاحات کے بارے میں تحریر کریں۔ تو آپ کو زرعی اصلاحات کی پوری ہیڈنگ یاد ہونی چاہیے۔ نواز شریف نے 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا آغاز کس سن میں کیا؟ جب آپ اچھی طرح سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو ویسے ہی یاد ہوگا کہ سن 1992 میں 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا۔ موٹر وے کا آغاز کس وزیر اعظم کے دور میں ہوا؟ موٹر وے کا آغاز وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہوا۔ امید ہے آپ اچھی طرح سے اس سبق کو ذہن نشین کریں گے۔ کل نئے سبق کے ساتھ، آگے کے نصف سبق کے ساتھ اور نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔